وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 37 سے 39 تک آج زیر مطالعہ ہیں، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 37. قال له صاحبہ، کہا اس کو اس کے دوست نے، وہو یحاورہ، اور ان سے وہ بات چیت کر رہا تھا اس سے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم انکار کر رہے ہو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں برابر کیا ایک انسان کی صورت میں. سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور جو ناشکرہ شخص تھا سامعین کرام، جس کو گھمنڈ تھا اپنے مال اور اولاد پہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکا تھا اور یوم آخرت کو وہ بھلا چکا تھا، تو اس سے اس کا ساتھی جو ہے، جو مومن تھا، وہ بات چیت کر رہا ہے کہ دیکھو، تم نے اپنی تخلیق کو بھی بھلا دیا ہے، اپنے خالق کو بھی بھلا دیا ہے، اور تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ تم تھے کیا. تم تو ایک مٹی تھے، پھر پانی کی ایک بوند بنے، پھر اس بوند سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ابھی آگے مضمون آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر نعمت دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. تو پھر اس نے آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے. لیکن بلکہ حقیقت یہ ہے، هو اللہ، اللہ جو ہے ربی، میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. تو اصل میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ تاریکی کا دور ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں
اس میں دین کے ہر چیز کی حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہم یعنی وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں پھر اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب مطلب پالنے والا، یہ تو عام ہے معنی۔ اب جو پالنے والا ہے سامعین کرام، جو حقیقی مربی ہے، تو وہی اسی کے گرد مخلوق کی، جو مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام میں ذرا نئے سرے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے اب ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہونی، اس کی یاد سے دل کو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفرید پہ مشتمل ہے۔ لیکن رب جو ہے، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کے کوشش کرتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے۔ دیکھیں، والدین ہیں اور ایک شیرخوار بچہ ہے، 2 مہینے کا ہے، اس کی ساری زندگی کا محور اس کے والدین ہوتے ہیں سامنے، چچا، بھتیجا، ماما یہ نہیں ہوتے، وہ ماں جس نے اس کو جنا، اور وہ باپ جو اس کی تربیت کر رہا ہے، جو اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ بچے کی ساری لائف جو ہے وہ اپنے والدین کے گرد گھومتی ہے، والدین ہی کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ بچے کی تربیت، اس کا نان نفقہ، یہ والد کی ذمہ داری ہے، پھر ماں کی گود میں اس کی پرورش ہوتی ہے، تو والدین کے گرد بچے کی زندگی گھومتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماں کا کتنا بڑا رتبہ ہے، پھر باپ کا اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ رکھا ہے، یعنی ماں ہے اور باپ ہے، تو ان دونوں کے گرد بچے کی حضور نے فرمایا نا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے سامنے کا کہ آپ نے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ اب والدین اپنی اولاد کے مالک ہوتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے نا، والدین اپنی اولاد کے مالک ہوتے ہیں، اس کی کمائی کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے مالک جو ہیں، مجازی مالک جو ہیں، وہ والدین ہیں، باپ ہے۔ اب بیٹے کی کمائی، بیٹا اور اس کی کمائی ساری والد کا حق ہے، یہ ذرا ذہن نشین کر لیں۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دی۔ اب بچہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضروریات کے لیے نہیں دیکھتا۔ بچے کو اگر بڑا بھی ہو جاتا ہے، 5ویں میں ہے، 6ٹھی میں ہے، یا فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بچے کو کوئی ضروریات ہوتی ہیں، وہ والد سے آ کے کہتا ہے۔ تو والدین ہی بچے کا محور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں ہمیں پالا ہے، فی ظلمات ثلاث۔ اچھا، اب ہماری تمام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہمارا حقیقی رب ہے، ہمارا خالق ہے، پھر تمام ضروریات، یہ والدین تو مجازی طور پہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، حقیقی رب جو ہے، حقیقی پروردگار، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامنے کا۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ تو اب رب کے معنی کیا ہیں سامنے کرام؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے،
اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام ضروریات کا کفیل ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک تصور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک بات یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں تمام ضروریات ہماری اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے۔ اب یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ کیسے ہم اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت سے نوازے۔ تو وہ اپنی ذمہ داری اس نے پوری کی ہے، اور ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی روز ازل، ان علینا للہدی، کہ ہدایت انسان کو دینا میری ذمہ داری ہے، انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا جا رہا تھا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی، تم جا تو رہے ہو زمین میں لیکن مقصود تمہارا میں ہوں، کیسے پہنچو گے اس کی ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ فمن تبع ھدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم و خوف نہیں ہوگا، بے فکر ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ غلط ہوگا، گمراہ ہوگا، نہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنا کے، سامعین اکرام ذرا غور سے سنیں، رب کے معنی میں بیان کروں۔ رب وہ ہے جو آپ کا، ہمارا حقیقی رب وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ رب ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں رب اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف۔ تو سلامتی کے گھر تو جنت ہے، جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کی جگہ ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصود ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند بھی کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ جو لوگ محتاط رہتے ہیں اپنے طرز زندگی، اپنے مقصد زندگی کے بارے میں، جو لوگ محتاط رہتے ہیں اور جو محتاط رہتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امداد، اس کی نصرت، اس کی فتح ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مع الذین والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تو اللہ تعالیٰ رب، دیکھیں رب میں کیا کیا معنی، میں بالکل واضح طور پہ آپ کو بتاؤں، رب میں کون کون سے معنی پوشیدہ ہیں۔ رب مقصود ہے، رب محبوب ہے، رب مطلوب ہے، رب معبود ہے۔ تو یہ چاروں صفات جو ہیں سامعین اکرام، یہ رب میں موجود ہے، رب لفظ میں یہ چاروں موجود ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ انسان کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی دو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ رب میرا اللہ ہے، اور اس پر پھر قائم رہو۔ اور جنہوں نے کہہ دیا اپنے قول و عمل سے کہ رب میرا اللہ ہے، اب دیکھیں جو چار میں نے اس میں مفاہیم آپ کو پوشیدہ ہے جو ظاہر کر دیے میں نے، کیا؟ معبود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، نہیں،
معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ اگر اس کو ہم الٹا کر کے پڑھیں گے تو پھر یوں بنے گا کہ وہ ہمیں مطلوب ہے، رب ہمیں مطلوب ہے، رب ہمیں محبوب ہے، رب ہمارا مقصود ہے، پھر رب ہمارا معبود ہے۔ یہ چار معنی سے ایک معنی بنتا ہے رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو یعنی دیکھیں قرآن جو تفسیر پیش کرتا ہے ہمیں، وہ آپ نے دیکھنا چاہیے، قرآنی میں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو محض پروردگار کا معنی کر دیتے ہیں، یا پالنے والا زیادہ سے زیادہ، نہیں، اس کی پھر تفصیل ہے، اور وہ تفصیل قرآن میں ہے۔ اور آپ کو میں جو آیت پیش کر رہا ہوں وہ آپ ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، اس پہ جم گئے، اس قول پہ جم گئے، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے اس پہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ہوا کیا، یہ ساری نعمتیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ دو چیزیں اس نے کہیں مرد مومن نے، پھر نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں بشارت ہے جنت کی، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تم بشارت ابھی سے لے لو، وَأَبْشِرُوا ہم تمہارے مددگار ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں جو تمہارا جی چاہے گا، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو رب، اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے معنی کیا ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، مان لیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پہ جم جائیں۔ تو جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ لے لیں، صراط مستقیم، سبل السلام۔ تو سلامتی کا جو راستہ ہے وہ اختیار کر لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزاریں۔ تو یہ معنی ہے جناب رب کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب دیکھیں، جو میں معنی کر رہا ہوں سامنے کرام، میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، ایک عام مطلب آپ ہی کی طرح، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے اپنے استاد سے جو قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس میں بلا کم و کاست پہنچا رہا ہوں، اور قرآن بھی یعنی قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی ایسی نہیں ہوگی، اور نہ میں ایسی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے کہ میں آپ کو غلط راستہ بتاؤں، غلط معنی بتاؤں، قرآن کے غلط معنی بتاؤں کہ جو معنی نہیں ہے وہ آپ کو میں بتانے لگوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو ایک معنی بتاتا ہوں، آپ کو نیا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے ابھی تک سنا نہیں ہے، ایسا وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح۔ اب جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ اب اس کا اگر ہم ظاہری معنی لے لیں تو کیا مطلب؟ ہم سب کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ تمہارا حقیقی رب کون ہے، وہ کہے گا اللہ۔ رب السماوات والارض کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن سینہ دل میں سینکڑوں بت سجائے میں، محبوب جو ہیں اور ہیں، مقصود اور ہیں، مطلوب اور ہیں، معبود اور ہیں۔ شیطان کی ہم
کہنا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں شیطان سے دل لگایا ہوا ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے. تتنزل علیہم، تو یہ تھوڑا سا سامعین کرام، اب یہ جو مرد مومن ہے سامعین کرام، جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں دو اشخاص ہیں، ایک ناشکرہ ہے، ایک شکر گزار ہے. اب شکر گزار کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، جو میں نے آپ کو معنی کیا، تھوڑا سا آپ ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، تنقیدی نگاہ سے، مخالفانہ نگاہ سے نہیں، تنقیدی، کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، آیات کی روشنی میں دیکھو، تلاش کرو، تنقیدی، اس کو تنقید کی نظر سے آپ دیکھیں. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 38، واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لفظی معنی دیکھ لیں، وہ اللہ میرا رب ہے اور اس رب کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کرنا. کیا مطلب؟ بھئی رب، ہم تو کوئی بھی نہیں کہ، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھئی ہم اللہ کے سوا بھی کوئی ہمارا رب ہے، نہیں کہتا. رب کے معنی نہیں جانتے ہم. رب مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے اور معبود ہوتا ہے. اور رب کی بندگی کی جاتی ہے. حقیقی رب وہ ہے جس کی آپ بندگی کریں، جو آپ کا الہ ہو. اگر آپ آسانی کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں، آسانی کے، رب کے مفاہیم تو بہت ہیں، یعنی میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، لیکن اگر آپ ایک معنی ڈال لیں کہ رب مترادف آپ قرار دے دیں الہ کے، صفت الوہیت کے، تو الہ جو ہے وہ تو حقیقی، کیونکہ معبود اللہ معبود واحد ہے اور وہ رب واحد ہے، ایک رب ہے، تو رب نہیں ہمارے. تو اسی طرح جو ہے ولا اشرک بربی احدا، اس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ اس نے، مرد مومن نے کہا اللہ میرا رب ہے. کیا مطلب؟ بس میرا اعتماد و بھروسہ تو اللہ پہ ہے. تمہارا اعتماد و بھروسہ تو باغات پہ ہے اور روز قیامت سے تم انکاری ہو، اور تمہارا بھروسہ ظاہر پہ ہے، مال اور اولاد پہ تم اترا رہے ہو، لیکن میرا حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب وہ میرا رب ہے، وہی میرا مقصود ہے، معبود ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو رب تسلیم نہیں کرتا. اے ناشکرے، تم نے تو ان دو باغات جو تمہارے پاس ہیں، اس پہ تم نے بھروسہ کر لیا اور اس کو رب تسلیم کر لیا. ما اظن ان تبیت ھذہ ابدا، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی اب تو یہ ہمیشہ رہیں گے، میرے نہیں خیال کہ یہ کبھی ہلاک ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن نہیں، میرا تو بھروسہ تو اللہ تعالیٰ، تمہارا ان باغات پہ ہے، میرا تو اللہ تعالیٰ پہ ہے. ولیکن، تو یہ تھوڑا سا سامعین کرام مضمون تھا اس میں. اچھا، پھر آگے چلیں. لولا اذ دخلت جنتک، یہ مرد مومن جو ہے وہ ناشکرے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر پہلے لفظی ترجمہ سن لیں پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں. قلتا، تم نے یہ کہا ہوتا، ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے. ان طرح نے، اچھا، اگر تم اے ناشکرے، یہ ناشکرے کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پہچان ہو. ان طرح نے، اے ناشکرے، اگر تم یہ دیکھتے ہو میرے بارے میں، ان انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں. تو سامعین اکرام، پہلے تو آیت میں جو مضامین ہیں اس کو ذرا آپ توجہ سے دیکھیں. آپ کے پاس یقیناً آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہوگا، اس میں آپ دیکھیں. لولا، یہ مرد مومن جو ہے ایک نصیحت کر رہا ہے کہ تم یعنی ہونا ایسا چاہیے تھا کہ تمہارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا، بجائے باغات کے تمہارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی
قوتوں پہ تمہیں بھروسہ ہوتا، کیونکہ نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات تو ایک ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ نفع دے تو ساری قوت اس کے پاس ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تم سے یہ چھین لے تو بھی وہ کر سکتا ہے۔ کوئی لا قوت الا باللہ، کوئی قوت اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، یعنی نہ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کے سوا کوئی ہے، نہ فائدہ پہنچانے والی ذات۔ نقصان کے لیے بھی قوت چاہیے، فائدے کے لیے بھی قوت چاہیے، تو وہ ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، ماشاء اللہ، باغات کو دیکھتے اور کہتے، رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتے کہ ماشاء اللہ، یعنی ماشاء اللہ کا یہ مطلب ہوتا کہ تمہیں باغ پہ اعتماد نہ ہوتا، باغات پہ اعتماد نہ ہوتا، بلکہ اللہ پہ تم پہ بھروسہ ہوتا کہ دیکھو مجھے تم دکھا دے۔ جب ہم داخل ہو رہے ہوتے تو تم یہ کہتے کہ ماشاء اللہ، دیکھو میرے ساتھی کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے باغات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو رکھے گا، جب نہیں چاہے گا یہ باغ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی ذوالقرنین کا واقعہ آ رہا ہے اسی صورت میں، تو وہ وہاں یہ آپ یاد رکھیے گا، ذوالقرنین جو ہے ایک بات کہے گا، جب وہ دیوار، تانبے کی دیوار وہ بنا لے گا نا، تو وہ ایک بات کہے گا، وہاں میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دیکھیں وہ باغات والے نے جو مرد مومن نے کہی تھی، یہی بات وہ ذوالقرنین بھی کہہ رہے۔ بہرحال تو لا قوت، یعنی یہ نصیحت کر رہا ہے اپنے وہ ساتھی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت دی تھی، اور تو تم ایسا کہتے کہ ماشاء اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتے ان طرح نہیں۔ اب جب تک جہاں تک میرا معاملہ ہے، تم اگر دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، انا اقل منک، اب یہ یہاں تک سامعین کرام مضمون میں نے پڑھ لیا، اور ابھی وقت کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت ہم نے گزشتہ اس میں تھوڑی سی کی تھی، آپ ایسا کریں ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے۔ قال له صاحبہ، کہا اس کو، یعنی اس ناشکرے کو، اس کے ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک صحیح سالم آدمی کی صورت میں برابر کر دیا۔ تمہاری ذات تو ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکنہ واللہ ربی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میرا رب تو اللہ ہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں ایسا نہ ہوا جب تم داخل ہوئے اپنے باغات میں، قلتا، تم یہ کہتے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم ماشاء اللہ کہتے اور کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، نفع دینے والی یا نقصان پہنچانے والی۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد میں،
सामीन इकराम, इसके साथ ही आज की आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. His friend said to him as he conversed with him, "Are you being ungrateful to him who created you from dust, then from a sperm drop, then evolved you into a man?" لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. But as for me, he is God, my Lord, and I never associate with my Lord anyone. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. When you entered your garden, why did you not say, "As God wills"? There is no power except through God, although you see me inferior to you in wealth and children. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।